بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب کی سرزمین پر کون کون سے مذاہب پھیلے ہوئے تھے۔ آج ہم ان کا مختصر ذکر کریں گے۔ نمبر 1، یہودیت۔ یہود سب سے پہلے فلسطین میں رہتے تھے، لیکن بخت نصر نامی بادشاہ نے وہاں حملہ کر کے ان کا ملک تباہ کر دیا۔ اس وقت کئی یہودی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے کچھ عرب میں آ کر بس گئے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی کتابوں تورات اور زبور میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی عرب میں آئیں گے۔ اسی انتظار میں یہودی قبائل مدینہ، خیبر اور ارد گرد آ کر آباد ہو گئے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے اور دوسروں کو جاہل کہتے تھے۔ وہ سود کھاتے اور اپنی کتاب کے الفاظ بدل لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ انہیں چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل دین سے بہت دور جا چکے تھے۔ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج ان کے اتنے اثر میں تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا تو وہ منت مانتے کہ اگر اللہ بیٹا دے تو اسے یہودی بنائیں گے۔ نمبر 2، عیسائیت۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا مذہب ہے۔ عرب کے کچھ علاقے عیسائیوں کے زیر اثر آ گئے۔ شام کے کچھ قبائل اور یمن کے کچھ لوگ عیسائی ہو گئے۔ یمن میں ابرا نامی سردار تھا جو عیسائی ہو کر بادشاہ بنا۔ اس نے سنا میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا اور چاہا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے وہاں آئیں۔ پھر وہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر مکہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج کر اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ فیل میں ہے۔ لیکن اس وقت کے عیسائی اصل تعلیمات سے ہٹ چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تین ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ ان کے ایک رہنما پال نے یہ عقیدہ پھیلایا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھ کر سب کے گناہ معاف کرا گئے، اس لیے اب گناہ کرنا برا نہیں۔ اس وجہ سے عیسائیت بھی اصل دین سے بہت بدل گئی تھی۔ نمبر 3، مجوسی یعنی آتش پرست۔ ایران کے لوگ آتش پرست تھے۔ وہ آگ کو پاک اور خدا کی نشانی مانتے تھے۔ کچھ عرب قبائل جو ایران کے قریب رہتے تھے وہ بھی آگ کو پوجنے لگے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نیکی اور برائی کے الگ الگ خدا ہیں۔ نمبر 4، صوابی یعنی ستارہ پرست۔ بعض لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی سورج کے آگے جھکتا تھا، کوئی چاند کے آگے اور کوئی دوسرے ستاروں کے آگے۔ یمن کا مشہور قبیلہ ہمیر سورج کو پوجتا تھا۔ قبیلہ اسد اتارد نامی ستارے کی عبادت کرتا تھا۔ قبیلہ لخم و جزام مشتری ستارے کو خدا مانتا تھا۔ کچھ لوگ قطبی ستاروں کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی عزت کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت اصل دین سے بہت دور تھی۔ نمبر 5، دوہریے یعنی ملحد، بے دین لوگ۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی خدا یا مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ گمراہ تھے۔ نمبر 6، توحید پرست، ایک اللہ کے ماننے والے۔ اندھیروں کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سچے دل سے ایک اللہ کو مانتے تھے۔ یہ لوگ نہ بتوں کو مانتے تھے اور نہ جھوٹے خدا کو۔ ان میں سب سے مشہور تھے زید بن عمرو بن نوفل۔ وہ کہتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ بت پرستی اور غلط رسموں کو ناپسند کرتے تھے۔ نمبر 2، ورقہ بن نوفل، جو بعد میں عیسائی ہو گئے تھے اور پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ نمبر 3، عبید اللہ بن جیش، جو پہلے توحید پرست تھے، پھر اسلام قبول کیا لیکن بعد میں حبشہ جا کر عیسائی ہو گئے۔ ان میں سب سے بلند مقام زید بن عمر بن نفیل کو حاصل ہے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام نہ لا سکے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک پوری امت کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب میں بہت سے مذاہب اور غلط عقیدے موجود تھے، لیکن سب سچائی سے ہٹ چکے تھے۔ صرف چند لوگ ہی ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیروں میں روشنی پھیلائی اور دنیا کو توحید کا پیغام دیا۔